دنیا بھر میں سلور اسکرین یعنی سنیما کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی استعمال نہیں کیا گیا، اسے حکومتوں اور ملکوں نے اپنے اپنے بیانیے کے فروغ کے لیے بھی استعمال کیا۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ ہو، پرل ہاربر کا واقعہ ہو، یا پھر ویتنام میں امریکہ کی ذلت آمیز شکست، سوویت یونین ہو، چین یا پھر جاپان سمیت دنیا بھر کی فلم انڈسٹریز ہر دور میں فلم کو کاروبار کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل، سماجی برائیوں اور سیاسی ناکامیوں کے علاوہ پروپیگنڈا اور بیانیے کے پھیلاؤ کے لیے بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سنیما کو ایک ہتھیار کے طور پر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ بھارت جہاں غربت کی دلدل میں دھنسے کروڑوں لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے ہیں، ان کے مسائل پر فوکس کرنے کے بجائے انڈین فلم انڈسٹری کئی سال سے پاکستان کے ساتھ ایک ایسی ثقافتی جنگ میں الجھا ہوا ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ شرمندگی اور ناکامی کی صورت میں ہی نکلا ہے۔ پاکستان مخالف بیانیے کو لے کر انڈین فلمیں کاروباری اعتبار سے تو شاید پیسہ کمانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن انٹرٹینمنٹ کے میدان میں اس کا کردار انتہائی گھنونا اور منفی ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان جب سے آزاد ہوا ہمیشہ سرحدی کشیدگی، سیکیورٹی خدشات، دہشت گردی، سیاسی اختلافات اور فوجی ٹکراؤ کی فضا میں رہا ہے۔ یہ فضا صرف سرحد پر ہی نہیں، ہماری تاریخ، سیاست، معاشرت اور خاص طور پر فلم اور میڈیا کے اندر بھی گہرائی سے نظر آتی ہے۔ بالی ووڈ اور جن جنوبی بھارتی فلموں کا ہم ذکر کریں گے، ان میں اکثر اوقات پاکستان، پاکستانی فوج، پاکستان کے اداروں، پاکستانی عوام یا پاکستان کے کردار کو ایسے منفی، خطرناک یا مخالف انداز میں دکھایا جاتا ہے کہ پاکستانی عوام اور تنقیدی حلقے اسے پاکستان مخالف فلمی بیانیہ کہتے ہیں۔ آج ہم نہ صرف ان بھارتی فلموں کی تفصیلات شیئر کریں گے بلکہ وجہ بھی واضح کریں گے کہ فلم پاکستان کے خلاف کیوں سمجھی گئی، کیوں اعتراضات کا نشانہ بنی، پاکستان نے اسے ریلیز ہونے سے کیوں روکا یا پابندی لگائی۔ 1970 کی دہائی میں پہلی فلم جس نے اینٹی پاکستان اس رجحان کا آغاز محسوس کروایا وہ 1973 میں ریلیز ہونے والی ہندوستان کی قسم تھی۔ یہ فلم 1971 کی پاک بھارت جنگ کو پردے پر زندہ کرتی ہے، جہاں پاکستانی فوج کو صرف دشمن، جارح، خطرناک کردار کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ بھارتی فوج کی بہادری اور قربانی کو ہر منظر میں اجاگر کیا گیا۔ فلم بینوں کی بڑی تعداد نے محسوس کیا کہ اس فلم نے تاریخ کے ایک رخ کو ہی بڑھا چڑھا کر دکھایا اور پاکستان کے موقف، پس منظر یا حقائق کو یکسر نظر انداز کیا۔ 1975 میں فلم اکرمن آئی جس نے سرحدی تنازعات اور فوجی جھڑپوں کو موضوع بنایا۔ اس میں پاکستان کو ایک ایسے مخالف طاقت کے طور پر دکھایا گیا جو ہمیشہ جارحیت میں مبتلا ہے، جبکہ بھارتی فوج کو ایک امن قائم رکھنے والی قوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ بہت سے تجزیہ کاروں نے اسے بھی ایسے بیانیے میں شمار کیا جو پاکستان کی ساکھ کو منفی طور پر پیش کرتا ہے۔ 1982 میں فلم وجیتا آئی جس میں بھارتی سپاہیوں کی تربیت اور ان کے فوجی سفر کو فلمایا گیا۔ اگرچہ فلمی لحاظ سے اس میں کرداروں کی ترقی تھی، مگر پاکستانی پس منظر کو ایک خطرناک دشمن کے طور پر دکھانے کی وجہ سے اسے بھی بہت سے حلقوں نے پاکستان مخالف بیانیہ والی فلم محسوس کیا۔ 1997 میں ریلیز ہونے والی فلم بارڈر نے 1971 کی پاک بھارت جنگ کو ایک نیا روپ دیا، مگر اس ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو دشمن کے طور پر پیش کیا۔ فلم اشتعال انگیز جنگی مناظر، دشمنی کی شدت اور عوامی جذبات کو نشانہ بنانے والے بیانیے کے ساتھ سامنے آئی، جس نے پاکستانی عوام میں سخت رد عمل پیدا کیا اور مباحث کو جنم دیا کہ ایسی بھارتی فلمیں صرف ایک فریق کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ 2001 کی فلم غدر ایک پریم کتھا نے تقسیم ہند، مذہبی کشیدگی اور ایک کشمیری محبت کی کہانی کو پس منظر میں رکھا، مگر فلم کے مناظر، مکالمے اور موڈ نے پاکستان اور پاکستانی کرداروں کو ایک الجھے ہوئے، نفرت انگیز یا حد درجہ دشمن نما بیانیہ میں پیش کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں اس پر اعتراضات اور پابندی جیسا رد عمل سامنے آیا۔ 2003 میں فلم LOC کارگل میں 1999 کی پاک بھارت کارگل وار کو سنیما اسکرین پر پیش کیا گیا۔ اس فلم میں پاکستان کو صرف ایک خطرناک مخالف کے طور پر دکھایا گیا اور بھارتی فوج کے جذبے کو تقریباً ہر منظر میں منزل مقصود بنایا گیا۔ بہت سے مبصرین نے اسے بھی پاکستان مخالف فلمی بیانیہ قرار دیا۔ 2005 میں پیش کی جانے والی فلم ٹینگو چارلی نے دہشت گردی، فوجی چھاپوں اور سرحدی مقابلوں کو پیش کیا اور اس میں بھی پاکستان یا پاکستان سے متعلق دشمن پس منظر کو نمایاں طور پر بیان کیا گیا۔ بعد میں اس طرز نے ایک
روایتی جنگی بیانیے کے ساتھ ساتھ ایک ثقافتی دشمنی کا رخ اختیار کیا جو آگے آنے والی فلموں میں مزید گہرا ہوتا گیا۔ 2004 میں فلم لکشے نے بھارتی فضائیہ اور فوجیوں کی حکمت عملی اور جنگی احساسات کو دکھایا۔ چونکہ یہ فلم بھی پاکستان کے خلاف فضائی یا جنگی پس منظر کو استعمال کرتی ہے، اسے بھی بہت سے لوگوں نے پاکستان مخالف بیانیہ کے زمرے میں رکھا۔ 2012 میں بالی ووڈ میں ایک نیا موڑ سامنے آیا۔ فلم ایک تھا ٹائیگر میں ایک بھارتی خفیہ ایجنٹ کی کہانی کو سلور اسکرین پر پیش کیا گیا۔ فلم میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے مابین کشیدگی کو فلمی شکل دی گئی۔ اس بیانیے نے پاکستان کو بھی نہ صرف مخالف بلکہ خطرناک دشمن دکھایا، جس پر پاکستان میں اسے سرکاری طور پر نمائش کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ اسے پاکستان مخالف مواد سمجھا گیا۔ اسی سال فلم ایجنٹ ونود بھی سینما گھروں کی زینت بنی، جس میں پاکستانی سیکیورٹی اداروں یا مخالف قوتوں کے بارے میں منفی تاثر کو پروپیگنڈا انداز میں پیش کیا گیا۔ اس فلم پر بھی پاکستان میں سخت اعتراضات اٹھے۔ 2015 میں فلم بیبی نے دہشت گردی کے خلاف بھارتی ٹیم کی کارروائی کو مرکزی حیثیت دی، مگر ساتھ ہی مسلمان یا پاکستان سے وابستہ کرداروں کو منفی، خطرناک یا دہشت گردانہ پس منظر میں پیش کیا۔ اس فلم نے بھی شائقین میں نئی بحث کو جنم دیا۔ اسی سال ڈی ڈے نے بھی خفیہ ایجنٹس، دشمنی اور پاکستان کے خلاف کارروائیوں کو موضوع بنایا، جس میں پاکستان کو ایک دشمن پس منظر کے طور پر دکھایا گیا۔ اسی سال فینٹم نے ممبئی حملوں کے بعد پاکستان سے متعلق دہشت گردی کے کردار کو فلم میں پیش کیا، جس نے پاکستان میں شدید سیاسی، عوامی اور تنقیدی مباحث کو جنم دیا اور بہت سے حلقوں نے اس بیانیے کو جانبدار اور پاکستان مخالف قرار دیا۔ 2016 میں بھارتی جاسوس سربجیت، جو پاکستانی حدود میں منفی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے بعد پکڑا گیا اور پابند سلاسل رہا، کو فلم سربجیت میں ایک ایسے ہندو نوجوان کی شکل میں پیش کیا گیا کہ جس کی گرفتاری ناجائز اور بے بنیاد الزامات کے تحت ہوئی اور جس کے ساتھ پاکستانی جیل میں نہ صرف غیر انسانی سلوک کیا جاتا رہا بلکہ پاکستان میں انصاف کے اداروں پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ 2018 میں فلم آیاری نے بھارت کی فوج اور خفیہ اداروں کے اندرونی مسائل کو موضوع بنایا، مگر ساتھ ہی پاکستان کے خلاف ایک خطرناک دشمنی پر مبنی پس منظر کو بھی نمایاں کیا، جس نے اسے ایک بار پھر پاکستان مخالف بیانیہ میں شامل کر دیا۔ اسی سال فلم راضی آئی، جس میں ایک بھارتی جاسوس خاتون کو پاکستان میں سرگرمی کرتے دکھایا گیا۔ چونکہ اس میں پاکستانی پس منظر کو جاسوسی اور دشمنی سے جوڑا گیا، پاکستان میں اس پر سخت اعتراضات اٹھے اور اسے پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ 2018 کی فلم پرمانو دی سٹوری آف پوکھرن نے بھارت کے جوہری تجربات کو بیانیہ کا حصہ بنایا اور اسے بھی پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے پس منظر میں پیش کیا گیا، جس نے اسے ایک پاکستان مخالف فلمی زاویہ دیا۔ 2019 میں فلم یوری دی سرجیکل اسٹرائک نے 2016 کے ایک حقیقی واقعے کو فلمایا، جس میں بھارتی فوج نے پاکستان نواز دہشت گردی کے خلاف کارروائی دکھائی۔ اس میں بھی پاکستان کو ایک مخالف اور خطرناک پس منظر کے طور پر پیش کیا گیا، جس نے پاکستانی حلقوں میں شدید مباحث اور اعتراضات کو جنم دیا۔ 2021 میں فلم سوریا ونشی نے دہشت گردی اور قومی سلامتی کو موضوع بنایا، جس میں پاکستان یا پاکستانی پس منظر کو دہشت گردی، دشمنی اور خطرناک قوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسی سال فلم بھوج، دا پرائڈ آف انڈیا اور شیر شاہ جیسی فلموں نے بھی پاک بھارت کشیدگی کو فلمی شکل میں ڈھالا۔ ان فلموں نے بھی پاکستان مخالف بیانیے کو مضبوط کیا۔ 2023 میں فلم مشن مجنو نے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کو مرکزی کردار میں پیش کیا۔ اس فلم میں بھی پاکستان مخالف جاسوسی اور کارروائیوں کو پیش کیا گیا۔ اسی سال فلم غدر 2 نے اپنے پہلے حصے کی طرح دشمنی اور پاکستان مخالف بیانیے کو برقرار رکھا۔ فلم نے سینسرشپ، تنقید اور عوامی رد عمل کو پھر سے جنم دیا۔ 2024 میں فلم فائٹر نے بھارت پاکستان فضائیہ کے بیچ ٹکراؤ کو مرکزیت دی، جس نے پاکستانی فضائیہ کو مخالف پس منظر میں دکھایا۔ اس نے بھی پاکستانی مخالف تاثر کو بڑھایا۔ 2025 کی اسکائی فورس نے فوجی سیکیورٹی اور سرحدی کشیدگی کو فلمایا۔ اس فلم کو بھی پاکستان مخالف بیانیے کے طور پر پیش کیا گیا۔ 2026 میں بارڈر 2 اور دھرندر جیسی فلمیں سامنے آئیں، جن میں سیاسی، فوجی اور حساس موضوعات کو استعمال کیا گیا۔ خاص طور پر فلم دھرندر اور دھرندر 2 پر یہ بحث ہوئی کہ اس نے پاکستانی شہروں، عوام اور دہشت گردی کے حساس معاملات کو غلط، غیر حقیقی اور منفی انداز میں پیش کیا، جس سے اسے عوامی طور پر فلمی پروپیگنڈا کہا گیا اور بہت سی بحثیں چھڑ گئیں۔ جنوبی بھارتی فلموں میں بھی کبھی کبھی اینٹی پاکستان مواد پر مبنی موضوعات نظر آتے ہیں، جیسے 2022 میں فلم میجر نے پاک بھارت جنگ کو پیش کیا۔ 2012 میں فلم تھپکی نے دہشت گردی اور دشمنی کے پس منظر کو دکھایا۔ 2017 میں دی غازی اٹیک نے مخالف طاقت کو فلمایا۔ 2015 میں پکٹ 43 نے سرحدی کشیدگی کو پیش
पेश किया। इससे कबल 1992 में फिल्म रोजा ने भी कम्युनिटी दुश्मनी और पाकिस्तान से मुतालिक बयानिया इस्तेमाल किया, जिसे बहुत सारे मुबस्सिरीन ने इसे भी पाकिस्तान मुखालिफ फिल्मी रुझान कहा। मारूफ भारतीय फिल्मी सितारों से सजी ये सब फिल्में एक बात वाज़ह करती हैं, पाकिस्तान भारत ताल्लुकात, सरहदी कशीदगी, फौजी महाजराई, सियासी इख्तलाफात और नेशनलिज्म जैसे मौज़ूआत ने फिल्मी दुनिया में भी अपना गहरा असर डाला है। बहुत से तजियाकार, फिल्मी नक्काद और अवाम कहते हैं कि बॉलीवुड पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पर बहुत ज़्यादा फिल्में बना रहा है और ये सिर्फ एक फिल्मी रुझान नहीं, सियासी, इक़्तिसादी, अवामी जज्बात और नेशनलिज्म के मिला जुला असर है। इसी वजह से पाकिस्तान ने 2019 से ज़्यादातर भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी लगाई ताकि अवामी जज्बात, कौमी सलामती और सकाफती हसासियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, खासतौर पर जब बहुत सी फिल्मों में पाकिस्तान को दुश्मन, खतरनाक या मनफी किरदार के तौर पर पेश किया गया और कुछ सियासी हलकों, तजियाकारों और हत्ता के भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की तरफ से भी एहतजाज, सवालात और मुबाहिस सामने आए हैं कि बॉलीवुड क्यों सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ फिल्मों में ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, क्यों अमन, मुस्बत ताल्लुकात या इंसानियत के मौज़ूआत कम दिखाए जाते हैं। इन तनकीदों में कहा गया है कि फिल्में सियासी और तजारती मकासद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को बढ़ा चढ़ाकर इस्तेमाल करती हैं, जिससे सकाफती और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। ये तमाम फिल्में वाज़ह करती हैं कि भारतीय फिल्मी सनत ने अक्सर पाकिस्तान को दुश्मन, मनफी या ख़तरनाक किरदार के तौर पर पेश किया, जिसने अवामी शऊर, सकाफती ताल्लुकात और खित्ते के अमन के तसव्वुर पर गहरा असर डाला। मगर हकीकत यह है, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और अमन की कोशिशों को कायम रखा है, चाहे फिल्मी दुनिया या प्रोपेगेंडा इसे कैसे भी पेश करे। पाकिस्तानी कौम की बहादुरी, कुर्बानी और मुस्बत किरदार की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी और झूठे बयानिए कभी सच्चाई पर गालिब नहीं आ सकते। ये फिल्में वक्ती और मसनूई तासुर पैदा कर सकती हैं, मगर हक, हकीकत और पाकिस्तानी अवाम का जज्बा हमेशा मजबूत रहता है। यही कुव्वत है जो पाकिस्तान को तारीख में एक रोशन, मुस्तहकम और काबिल एहतराम मुकाम देती है और ये याद दिलाती है कि हर सच्चाई आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचती है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो।